علامہ فاتکم جو تم سے فوت ہوا. جب نبی کی موت کا سنا پھر زندہ ثابت ہوئے تو اپنے کو بھول گئے. ولا ما اصابکم اور نہ وہ جو تکلیفیں تمہیں پہنچی. من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاذر واللہ خبیر بما تعملون. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا پھر اتارا تم پر اس غم کے بعد امن اونگ کی شکل میں. صحابہ اونگنے لگے اونگنا جھوٹا رات لگ. کہتے یہ امنتن نعاسا امن اونگ کی شکل میں آئے. عجیب بات ہے. جہاد میں اونگنا دلیل فتح ہے. درس میں اونگنا دلیل حرمان ہے. تبلیغ میں اونگنا سکینہ آنے کی دلیل ہے. سکینہ آ رہی ہے. سکینہ آئے تو اونگنا 3 وجہ سے ہے. یا تو کھانا زیادہ کھایا یا نیند پوری نہیں ہوئی ہے جس کا اصلاح ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی کسی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہ تجرباتی بات ہے. پھر اتارا تم پر اس صدمے کے بعد امن اونگ کی شکل میں. یخشا طائفۃ منکم جو ڈھانک رہا تھا ایک گروہ کو تم میں. ابو طلحہ کہتے ہیں میرے ہاتھ سے تلوار گرتی تھی پھر اٹھا تھا. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ اور ایک جماعت تھی کہ ان کو خواہشات دلائے ان کے جیوں نے. یظنون باللہ غیر الحق گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں ناحق. ظن الجاہلیہ جاہلوں کی طرح گمان. کیا گمان یہ تھا؟ یقولون کہتے تھے حل لنا من الامر من شیء ہائے نہیں مانی گئی ہماری کوئی بات. ہم نے تو کہا مت آؤ میدان میں مت لڑو. قل ان الامر كله للہ آپ فرمائے اختیارات سارے اللہ کے ہیں. یخفون فی انفسہم یہ چھپاتے ہیں دلوں میں. ما لا یبدون لک جو ظاہر نہیں کرتے آپ کے لیے. یقولون یہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاہنا اگر ہوتا ہمارا کوئی اختیار جنگی تدبیر میں نہ مارے جاتے یہاں. یہ منافقین نے پروپیگنڈا کیا. ہماری بات نہیں مانی جاتی ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا ورنہ نہ مارتے. موت سے کوئی بچتا ہے. قل لو کنتم فی بیوتکم آپ فرمائیے اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں. اخبار میں آیا گھروں میں گھس گھس کے مارا گیا. لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم یقیناً پہنچتے وہ لوگ جن پر موت لکھی ہوئی ہے اپنے گرنے کی جگہ میں. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اور تاکہ جانچے اللہ جو تمہارے سینوں میں. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور خالص کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ علیم بذات الصدور اور اللہ جانتے ہیں دل کے راز اور بید. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان بے شک وہ لوگ جو مڑ گئے تم سے اس دن جب 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئی. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا بے شک پھسلایا ان کو شیطان نے ان کے پاس کرتوت سے. لیکن وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے معاف کیا انہیں. تو رافضی اور مودودی کیوں معاف نہیں کرتا؟ ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا و مسلمانوں لا تکونوا کالذین کفروا
مت بنو مانند ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم کہنے لگے اپنے بھائیوں سے، اذا ضربوا فی الارض جب وہ چلتے ہیں زمین میں، وکانوا غزا یا ہوتے ہیں غازی، لو کانوا عندنا اگر یہ ہمارے پاس رہتے، ما ماتوا نہ مرتے، وما قتلوا نہ قتل ہوتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم تاکہ ڈال دے اللہ یہ افسوس ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت اللہ زندہ کرتے مارتے بھی، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ اور اگر تم قتل ہوئے راہ خدا میں یا مرے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یقیناً بخشش اللہ کے ہاں سے اور مہربانی بہت بہتر ہے اس مال میں سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ یعنی موت کوئی ضائع تو نہیں ہے، شہید ہونا کوئی برباد ہونا تو نہیں، اور کامیابی ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ اور اگر تم مر گئے یا قتل ہوئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ تو اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ پیغمبر کے جمیل اور شیام اخلاق، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ نرم ہوئے آپ ان کے لیے، اللہ کا شکر ہے۔ طلباء کے حق میں عاجز مسکین بے انتہا نرم ہوئے، بہت مثال نہیں، اس لیے تو ہزاروں جمع ہو، راس اور رئیس بغیض ہو تو کوئی قریب نہ آئے، اور وہ جو خرش پرش ہے وہ ایک انتظامی حیات ہے، وہ بھی ضروری ہے اپنی جگہ۔ ایسا جمال اور جلال دونوں کا مجموعہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کا فضل ہے کہ اے پیغمبر آپ بہت نرم ہوئے ان کے آپ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا اگر آپ ہوتے سخت، غلیظ القلب سنگ دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ بھاگ کھڑے ہوتے آپ کے ارد گرد سے، اور ہمارے ارد گرد اتنے جمع رہتے ہیں کہ دنیا آ کے حیرت کرتی، اور یہ تو احوال کی وجہ سے داخلے میں سختی ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں طلباء اب بھی واپس کیے گئے، مجھے تعجب بھی ہے، کم از کم فضلاء جو آتے ہیں اور ان پر کوئی داغ اور وہ نہیں ہے، صاف معاملہ ہے، اور وہ یہ عذر کرتے ہیں کہ سیلاب کی وجہ سے، ملک کی حالات کی وجہ سے ہم نہیں پہنچے، تو یہ عذر معقول ہے، ماننا چاہیے، کم از کم فضلاء کو تو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ بس یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ نرم خو ان کے لیے، اگر ہو سخت یا سن دل بھاگ کھڑے ہوتے آپ کے یہاں سے، فاعف عنہم معاف فرمائیے انہیں، واستغفر لہم دیکھو صحابہ کی سفارش کی، جو غلطیاں ہوئے معاف فرمائیے، واستغفر لہم دعائیں مغفرت کریں ان کے لیے یا اللہ، وشاورہم فی الامر اور اب بھی مشورہ کریں ان کے ساتھ معاملے کا۔ وہ ایک مشورہ کیا تھا نا کہ وہاں بیٹھو، نہیں بیٹھے تو حضرت خفا ہوگا نہیں، غلطی ہے، معاف کر دے، میں بھی کہتا ہوں کہ معافی مانگے، اور مشورہ کریں ان کے ساتھ معاملوں میں۔ مشورہ بڑا چھوٹوں سے کرتا ہے، باپ بیٹوں سے، ماں بیٹیوں بہو سے، استاد شاگردوں سے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ لیکن جب آپ ارادہ کر لے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پر بھروسہ کیجیے اللہ پر، ان اللہ یحب المتوکلین بے شک اللہ پسند کرتے ہیں توکل والوں کو۔ سہارا مشورے پہ نہ کرے، سہارا اللہ کے فیصلے پہ کرے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر مدد کر دے تمہاری اللہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن یخذلکم اور اگر بغیر مدد کے چھوڑ دے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی کون ہے جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔
ایک غزہ میں ایک خوبصورت چادر گم ہو گئی. ہر ایک انتظار میں تک خوبصورت قیمتی شال ہے، شاید مجھے ملے. وہ گم ہو گئی. بعض قیمتی چیزیں گم ہو جاتی. وقتوں کی وجہ سے اخپی ہو کی اخپی ایسے سچ ہو گئی. اخپی ہو کے چلا. ہمارے اس محلے میں ایک بڑی عورت تھی. وہ یونیورسٹی کے اندر بڑے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ تھی اور بہت ادب و احترام کرتی تھی افسر علوم کا اور اس عاجز اور فقیر کا. حج کے لیے گئی، واپسی پر ایک گھڑیال لائی. ادھر لگایا بڑا گھڑیال. تو میں لوگوں سے کہتا سونے کا ہے، سونے کا ہے. ہم بھی ایسی باتیں کرتے. چند دن بعد اس نے پیر کر لیے. شام کو مجھے کمیٹی والوں نے کہا ہے گھڑیال کا ہے. میں نے کہا نہیں ہے. مؤذن صاحب گھڑیال کا ہے. ایک اور مؤذن. اس نے کہا یار مجھے بھی معلوم نہیں ہے. چند دن گزر گئے، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سونے کا گھڑیال ملے گیا. وہی مؤذن کہتے ہیں سونے کا تھوڑا ہی تھا. وہ سمجھ گئے. کمیٹی والے سب ایک دوسرے کو دیکھتے وہ سونے کا تھوڑی تھا. ایسے ہی مشہور تھا، سونے کا نہیں تھا. تو یہ سونے کا سمجھ کے اتار کے لے گیا. دکاندار کو کہا یہ سونے کا ہے. پاگل گئی سونے کا ہے کیا؟ اس لیے کہتا ہے کہ سونے کا نہیں تھا. تو اب میرے پاس ایک تصویر تھی، وہ زہر مورے کی بنی تھی. منصور بھائی لیتے ہیں ایسی چیزیں لاتے ہیں. کوئی ایسی تو نہیں لاتے جو بہت بڑی قیمتی ہے، وہ تو خود بیچیں گے. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ بھی تو کنڈے زویا سخو بویا. تو میں نے مشہور کیا کہ یہ بڑی قیمتی ہے اور یہ 25 لاکھ کی تصویر ہے. وہ گم ہو گئی. میں نے اعلان کیا کہ جو طالب علم لے آیا اس کو 500 روپے دوں. ایک طالب علم میرے پاس آیا. 500 روپے اور معافی اور اس کو مشہور نہیں کرنا اور لوگوں کو یہ وعدہ کرے. میں نے کہا وعدہ ہے. تصویر نکال گئے. یا خدا ہے. اللہ اور بھی بڑے عجائب وغیرہ. وما كان لنبي ان يغل، شان نہیں ہے پیغمبر کی کہ وہ خیانت کرے. غل یا غلو یا یہ غلالہ سے ہے اور وہ غلا سے ہے. غلا سے غلول کہتے ہیں. اخذ الشيء من المغنم بدون اذن الامیر قبل ان تبلغه التقسیم. غلول پشتوں میں ہے غلا اور اس کے مرتکب کو کہتے ہیں غل. بعض پشتوں میں ہے غل چکے، بروزن مر چکے. شان نہیں ہے پیغمبر کی کہ وہ غلا کرے، چوری کرے. ومن یغلل، اور جو غلا کرے بغیر اجازت کے چیز اٹھائے. یات بما غل یوم القیامہ، آئے گا اسی چیز کے ساتھ جو اس نے غلا کیا ہے قیامت کے دن. اس خیانت اور چوری کے ساتھ بخاری میں ہے ایک آدمی آئے گا اس کے گردن پر اونٹ ہوگا، چوری کیا ہوگا. ایک گردن گائے ہوگی، بکرا ہوگا. فرمایا بعضوں کی گردنوں پہ زمینیں ہوگی، پلاٹ چور، زمین چور. اور کیا کہے گا؟ اغیثنی یا محمد، اغیثنی یا محمد. تو یا محمد کے نعرے لگانے والے بخاری میں ہے سارق الجمل، سارق البقر اور سارق الماز والضال. اغثنی اغثنی یا محمد مصطفیٰ فریاد بطور محبت اور نعت کے معاہد کہے تو جائز ہے.
لیکن یہ عقیدے کے چور اور سنتوں کے خائن. یہاں ڈپٹی کمشنر نے اجلاس بلایا تھا، بہت وقت ہو گیا. شفیق الرحمان نام کا دوست تھا میرا، یہاں درس میں بھی آ کے بیٹھتا تھا. تو ایک دن مجھے کہا میٹنگ میں آ جاؤ، میں چلا گیا. یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کلغے روافظ اور کھچڑی پکی ہوئی، سب بیٹھے ہوئے. میں بھی اپنے علماء دیوبند کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گیا. مجھے کہتے ہیں بتاؤ کیا ہے، کیا کرنے آئے ہو؟ میں کائے کے لیے لوگوں کو جمع کیا ہے؟ یہ ڈھاکے نہیں ہو رہے ہیں، واردات نہیں ہو رہی ہے، اس کو روکیں. میں نے کہا وعدہ ہے؟ کہا ہاں. میں نے کہا اچھا، تو جو کپڑا چوری کرے یا سونے کی دکان توڑے یا بینک توڑے اس کو پکڑیں گے؟ کہا بالکل. میں نے کہا جو سنت توڑے، جو توحید میں چوری کرے، شرک اور بدعت، میں نے کہا یہ قطار پورا یونی کا بیٹھا ہوا ہے، کڑی باندھ دو. ہنگامہ ہو گیا. تھوڑا کامشیدان بریلیا 10 ادرے گا. اس کے ہوتے ہوئے میٹنگ نہیں کرے. میں نے کہا آپ نے مجھے بلایا، میں رہوں گا. تو ان کو کہا اچھا آپ لوگ جائیں، پھر بلا لوں گا. شفیق الرحمان مجھے کہتے ہیں خوب تماشے آتے. میں نے کہا یہ تماشوں کی بنیاد تم نے لگائی، کیوں پوچھ رہے تھے؟ کہا میں ان کو سنانا چاہتا تھا کہ چوری کی کتنی قسمیں ہیں. کپڑا چوری کرنے والا چور ہے، سونا چوری کرنے والا چور ہے، موبائل چوری کرنے والا چور ہے. میں پوچھتا ہوں سنتوں کا بھی کوئی ہے دنیا میں پوچھنے والا؟ کہ سنت کے مقابلے میں جو بدعت کا بازار کرم ہے اور توحید کے مقابلے میں یہ جو شرک کے اڈے قائم ہوئے ہیں، ان عالمی بینکروں کو، ڈکیتروں کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ جو کوئی چوری کرے، غلا کرے، آئے گا اپنے غلا چوری سمیت قیامت کے دن. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون. پیغمبر کے بارے میں ایسا سوچتے ہو؟ افمن اتبع رضوان اللہ، آیا وہ جو اتباع کرتا ہو رضا الہی کا، کمم باء بسخط من اللہ، مانند اس کے ہیں جو مستحق ہوا غضب خداوندی کا. ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے. وبئس المصیر، ناکارہ بازگشت. ہم درجات عند اللہ، یعنی لہم درجات، یہ درجوں والے ہیں اللہ کے ہاں، اور اللہ دیکھ رہے ہیں ان کے اعمال کو. اللہ بصیر بما یعملون. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اگر کوئی ہو وہاں تو مجھے روح المعانی 3 اور 4 پارہ لے آئے. اگر کوئی ذی عقل وہاں موجود ہو تو آ کے چابی لے دفتر سے یا مکتبہ سے تفسیر روح المعانی، وہ حصہ لے آئے جس میں 3 4 پارہ ہو، تاکہ شیخ ولی الدین کی عراقی کی عبارت دکھاؤں. یقیناً احسان کیا اللہ نے مسلمانوں پر جب بھیجا ان میں پیغمبر انہی میں سے من انفسہم، یعنی بشرن کا بشرہم، انسانن کا مثلہم، من انفسہم من جنسہم ومن بنی آدم ومن صدق اللہ. خیال رکھو، ایسا ہونا چاہیے. یقیناً احسان کیا اللہ نے مسلمانوں پر جب بھیجا ان میں پیغمبر انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھتے ہیں ان پر خدا کی آیتیں، ویزکیہم، اور ان کو پاک بھی کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھائے ان کو قرآن و سنت. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں.
یہ رسولا من انفسہم، اس پر مفسرین کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کے کہ پیغمبر بشر ہے، پیغمبر انسان ہے، پیغمبر بنی آدم ہے۔ اب بعض بدعتیوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم بھی مانتے ہیں، ماننا پڑے گا، تمہیں منوایا گیا الحمدللہ۔ یہ ایک عبارت دکھاتا ہوں جس میں تفسیر روح المعانی والے ایک بات کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی کمعقل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس ہمارا ایمان نبی پر ہے، ہم کو اس سے باس ہی نہیں ہے، بشر و نور ہے۔ اس کا رد کیا ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارا نبی عرب ہے، عجم نہیں، اور یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے پیغمبر بشر ہے، جن نہیں ہے، نور نہیں ہے، ملک نہیں ہے۔ سئل شیخ ولی الدین العراقی، یہ صاحب مشکات، هل العلم بكونه صلی اللہ علیہ وسلم بشرا ومن العرب شرط في شخص لصحة الایمان او من فروض الکفایہ، یہ ضروری ہے ایمان کے لیے کہ حضرت عرب تھے، عجم نہیں تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ فاجاب بأنه شرط في صحة الایمان، انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو شرط ہے ایمان کی صحت کے لیے۔ ثم قال، پھر فرمایا، فلو قال شخص اؤمن برسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الى جمیع الخلق، میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ پیغمبر کائنات کے لیے بھیجے گئے، لیکن لا ادری هل هو من البشر او من الملائک او من الجن ولا ادری هل هو من العرب او العجم، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ بشر تھے، فرشتہ یعنی نور، یا جن یعنی نار، اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ عرب تھے عجم۔ اگر کوئی شخص یہ کہے فلا شک فی کفرہ، اس بشریت کے منکر کے کفر میں شک نہیں ہے۔ کیوں؟ لتکذیبہ القرآن، قرآن کی تکذیب کرتا ہے، اس میں نبی کو بشر کہا ہے۔ وجہدہ ما تلقته قرون الاسلام خلفا عن سلف فصار معلوما بالضرورت عند الخاص والعام، اور وہ انکار کرتا ہے اسلامی تاریخ کا جو سلف اور خلف سے چلا آیا ہے، اور اس میں انبیاء اور خاص کر فخر المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، خاص و عام کو برابر معلوم ہے۔ ولا عالم فی ذالک خلافا، شیخ ولی الدین کہتے ہیں اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ فلو کان غبیا، اگر نالائق ہے، لا یعرف ذالک، جانتا نہیں، وجب تعلیم ہوئی، یا سمجھانا پڑے گا۔ فإن جہد بعد ذالک، پھر بھی ضد کرتا ہے نہیں جن بشر نہیں ہے، حکمنا بکفرہ، ہم حکم کریں گے کہ یہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ مبتدئین تفسیر روح المعانی، یہی آیت کا ذیل اس نسخے میں 443 صفحہ ہے، اس آیت کا ذیل یاد رکھا کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ یقیناً احسان فرمایا اللہ نے مسلمانوں پر جب بھیجے ان میں پیغمبر انہی میں سے جو پڑھتے ان پر آیتیں اس کی، بات کرتے ان کو، دیتے تعلیم قرآن و سنت کی، اگرچہ یہ لوگ پہلے گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبت، آیا جب پہنچتی ہے تم کو تکلیف، جب بھی پہنچتی ہے، قد اصبتم مثلیہا، تم بھی پہنچا چکے اس کا دوہرا، مثلیہا دوہرا۔ قل، تم کہتے ہو، انا ھذا، کہاں سے تکلیف آئی؟ قل ہوا من عند انفسکم، آپ فرمائیے تمہاری طرف سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو تکلیفیں تمہیں پہنچی ہے لڑائی والے دن، فباذن اللہ، اللہ کی حکمت تھی۔ ولیعلم المؤمنین، تاکہ ظاہر کرے مسلمانوں کو، ولیعلم الذین نافقوا، اور تاکہ ظاہر کرے منافقوں کو۔ وقیل لهم، کہا گیا ان سے، تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ اب ادفعوا، یا دفاع کرو، کم از کم ڈیفینس تو کرو۔ قالوا، کہتے ہیں، لو نعلم قتالا لاتبعناکم،
اگر ہم جانتے قتال ضرور ساتھ دیتے. یہ کہہ کر ہم للکفر یومئذ اقرب، یہ کفر کے اس دن زیادہ نزدیک ہے منہم یہ لوگ للایمان، ایمان کے مقابلے. کافروں کے فائدے کی بات کہی نا، ہم یاد نہیں جانتے، ہم نہیں کر سکتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ اس دن بجائے ایمان کے کفر کے قریب ہیں، اور کفر سے دور رہنا ضروری ہے. یقولون بافواہہم، یہ کہتے اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو نہیں ہے ان کے دلوں میں. واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں. الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جو کہتے اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور بیٹھے رہے، لو اطاعونا، ہماری بات مانتے، ما قتلوا، نہ مارے جاتے. قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، کہو تم روک لو نا اپنے سے موت، تم مرو گے یا نہیں، دوسروں کو بچانے والے تم بچو. ان کنتم صادقین، اور وہ جو خدا کے راستے میں مارے گئے وہ مر گئے. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، مت گمان کرو ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں. بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندے ہیں رب کے ہاں. یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ، وہاں سے خادم آئے اور توسیع میں دیکھے کہ یہ کون بیٹھے ہیں. 10 دفعہ یہ بات ہوئی لیکن غیرت نہیں. توسیع والے دیکھے کہ یہ کیوں وہاں بیٹھتے، سونے کے لیے بیٹھتے ہیں، کیا کرنے بیٹھتے ہیں. اعلان کے بعد وہاں بیٹھتے کیوں ہیں؟ اللہ یہ کہ کوئی معذور ہو، بوڑھا ہو، اس قسم میں ہو. مگر وہ لوگ گمان نہ کرے جو مارے گئے اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں، بلکہ وہ زندے ہیں رب کے ہاں، انہیں روزی دی جاتی ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ خوش ہوتے ہیں وہ جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو ملے نہیں ان کو پیچھے سے. کاش کہ ہمارے زندوں کو پتہ چلے. اللہ خوف علیہم، کہ کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر. ولا هم يحزنون، نہ یہ غمگین ہوں گے. یہ شہداء کی آرزو تھی، خواہش تھی. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوش ہوتے اللہ کے نعمت اور فضل پر. وان اللہ لا یضيع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ ضائع نہیں کرے گا اجر مسلمانوں کا. الذین، مسلمان وہ استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی، من بعد ما اصابہم القرح، بعد ان کے کہ ان کو پہنچی تھی تکلیفیں. اللہ اکبر. احد میں مسلمانوں کو ظاہری شکست ہونے کے بعد مشرکین کو جب دوبارہ شکست ہوئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، آگے چل کر آپس میں کہا کہ اچھا موقع ہے، اکثر زخمی اور مر چکے ہیں، جا کے ان کو ختم کیوں نہیں کرتے. ابو سفیان نے کہا جو تم کہو گے میں مانوں گا. ایک بات یاد رکھو، شیر جب زخمی ہوتا ہے وہ پھر پہلے سے بڑھ کر لڑتا ہے. اب کہ حملہ کر کے دیکھو، اپنا حشر دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، آپ نے کچھ صحابہ کو جما کے رکھا کہ راستے میں ان کے کھڑے ہو جاؤ، دیکھتے کیسے آتے ہیں. اس کا بیان ہے، یا بدر صغرا کا بیان ہے. للذین احسنوا منہم، واسطے ان لوگوں کے جو احسنی ہے ان میں. احسنی کا مطلب ہے نہیں کچھ اعتراضات ہو، بلکہ اعلیٰ اعمال والے ہو. واتقوا، اور پرہیزگار، اجر عظیم، اجر بڑھائے. الذین قال لهم الناس، احسنی وہ لوگ ہیں جن کو جب لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے خلاف اکٹھے ہو رہے، فخشوہم، ڈرو، فزادہم ایمانا، بڑھ گیا ان کا اور ایمان کا. آنے دو ذرا، آنے دو،
وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہنے لگے کافی ہے اللہ ہمارے لیے اور بہترین کارساز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب نار نمرود میں ڈالے جا رہے تھے، آپ اس وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نوح علیہ السلام نے کشتی میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا۔ جو بھی موقع پر اس کو پڑھے گا بامراد واپس ہوگا۔ اللہ کچھ سال پہلے حالات بہت خراب تھے رمضان شریف میں، بہت ساری مسجدوں میں اعتکاف ختم کیا گیا، بہت ساری مسجدوں میں تراویح کی جماعتیں رک گئی تھی۔ توبہ۔ ہمارے ہاں معمول ہے کہ عید ہم متصل میدان میں پڑھتے ہیں جو اب پارک بنا ہے، اور اب بھی وہی پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ مان لیں کہ کچھ بزرگ نمازی میرے پاس آئے اور کہنے لگے ہم ایک بات کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ نہیں مانی جائے گی، لیکن ہم اپنے فرائض منصبی پورا کرتے ہیں۔ میں نے کہا ماننے کی ہو تو ضرور مانوں گا، آپ میرے محترم ہیں، میرے قدردان ہیں۔ انہوں نے کہا اس علاقے میں سب سے قیمتی انسان آپ ہیں اور حالات آپ کے سامنے ہیں، اور اگر یہ نماز مسجد میں ہو جائے تو مسجد نبوی میں بھی عید ہوتی ہے، مسجد حرام میں بھی ہوتی ہے، منوری ٹاؤن بھی مسجد میں پڑھتے ہیں، فاروقیہ والے بھی۔ میں نے ان کو کہا سر آنکھوں پر آپ کا مشورہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں ایک بات تمہیں کہتا ہوں کہ اگر مسجد کے اندر بھی حادثہ ہو سکتا ہے تو میدان میں نکلنے سے کیوں ڈرا جا رہا ہے؟ آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر مگر پر نالا ہوتے ہو سی، جماعت عید کی وہی ہوگی جہاں ہمیشہ ہوتی تھی۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم اندر آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کے جانے کے بعد نوجوانوں کا ایک ٹولہ آیا اور انہوں نے کہا عیدگاہ وہی ہوگی جہاں آپ نے 30 سال محنت کی، اور ہم اس پورے علاقے کو سیل کر دیں گے، مگر ایک گزارش ہے کہ پولیس کو نہ آنے دے اور سرکاری لوگوں کو، ہم جو سامان لے کے آتے ہیں بچاؤ کا وہ نظر میں رکھتے ہیں، بعد میں ہماری گرفت کرتے کہ یہ کہاں سے آپ کے پاس آئے۔ مجھے ڈی سی نے کمشنر نے فون کیے کہ آپ کے عید کا کیا مسئلہ ہے، کیا کتنا پولیس چاہیے؟ میں نے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں آرام سے رہو۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا محلے کے جوانوں نے ذمہ داری لی ہے، اور واقعی موتی محل سے لے کے ضیاءالحق کالونی تک اور جیتری کے اسٹاف سے لے کر کے یہاں 5 نمبر کے موڑ تک ان نوجوانوں نے علاقہ ایسا سیل کیا کہ اس میں صرف مولانا یاسین کی سائیکل چل سکتی تھی، باقی کوئی چیز صرف اس کی اجازت۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ احسنی لوگ جب ان کو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، فخشوہم، ڈرو، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھتا ہے۔ احسنی ہونا بہت بڑا انعام ہے اللہ کا۔ یہ رنگ چڑھ گیا تو توحید زبان و دل میں رہے گی، سنت کی سنت کے باغ میں رہو گے، شرک اور بدعت قریب نہیں پڑ گئی۔ اور اگر یہ رنگ نہ چڑھا تو جیسے تھے ویسے هذا طالب لم يستفد كلمة من الجامعة وهو الآن يرجع كما التحق بنا۔ یہ طالب جیسے آئے تو اس طرح ہی واپس ہو رہا ہے۔ نہ محقق شدید دانشمند، 4 پائی برو کتابیں چند، غیر اغلے وہی واقو خوڑو گتاوے خوڑا اڑے خوڑل میوے خوڑے لاڑو غیر خلدائے غیر اغلے غیر سلور ٹانگو والا غیر لڑو پما وے رنگ خزرف شبی پکاگی جو سڑو،  او سل پلالی پورے دائے و پہ دباؤڑو۔
وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہنے لگے اللہ کافی ہمارے لیے اور بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، واپس ہو گئے اللہ کی نعمت اور فضل سے۔ لم یمسسہم سوء، چھوا تک نہیں ان کو تکلیف نے، واتبعوا رضوان اللہ، اور یہ اتباع کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے۔ مسلمان گئے وہاں رہے، مشرکین کوئی نہیں آیا، بخیر و عافیت مسلمان واپس ہو گئے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک تمہارا یہ شیطان ڈراتا ہے اپنے جیسے کو۔ فلا تخافوا، مت ڈرو ان سے، وخافونی، مجھ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو غمگین نہ کرے وہ لوگ جو آگے بڑھتے ہیں کفر میں۔ انہم لن يضروا الله شيئا، بے شک وہ ہرگز نہیں بگاڑ سکتے اللہ کے دین کا کچھ بھی۔ یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا في الاخرہ، چاہتے اللہ کہ نہ رہے ان کا کوئی حصہ آخرت میں۔ ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب بڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ جو کفار لڑ رہے ہیں مشرکین یہ صرف آخرت برباد کر رہا ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ لوگ جنہوں نے اختیار کیا کفر ایمان کے مقابلے میں، لن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ولہم عذاب علیم، عذاب کی ساری قسمیں ذکر ہو گئے۔ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لہم، اور گمان نہ کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہم جو مہلت دیتے انہیں خیر لانفسہم، وہ بہتر ہے ان کے لیے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم مہلت دیتے ان کو کہ وہ اور پڑے گناہوں میں۔ ولہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب رسوا کن ہے۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، نہیں اللہ کہ چھوڑ دے مسلمانوں کو جس حالت پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ علیحدہ کرے ناپاک کو پاک سے۔ عجیب نقطہ سنو، فرمایا ناپاک کو ہٹانا ہے پاک سے۔ پاک اصل ہے نا، تو دودھ رہتا ہے تنکا نکالا جاتا، سالن اصل ہے، اس میں کوئی چیز آ گئی تو وہ ہٹاؤ، یہ نہیں کہ سالن سارا پھینک دو، الا یہ کہ یکون حرام۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، نہیں یہ خدا کہ اطلاع کرے تم لوگوں کو